صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجددین و ملت، امام عشق و محبت، تاجدار اہل سنت، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجم علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے پہ لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، پوری دنیا کا غلام غلام غوث اعظم یہ کہتا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا دریا کے پاس جاتا ہے، پیاسا سمندر کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ آج پیاسا اپنے جگہ بیٹھا ہے، سمندر خود پیاس بجھانے چلا آیا ہے، دریا خود چل کر کے چلا آیا ہے، کنواں خود چل کر کے چلا آیا ہے، وہ سمندر کوئی اور نہیں ہے، اسی سمندر کا نام مجاہد ملت کے اعلیٰ حضرت تکبیر نعرہ رسالت۔ اسی سمندر کا نام حضور معین ملت ہے، اسی دریا کا نام حضور معین ملت ہے، اسی کنواں کا نام حضور معین ملت ہے۔ اب اگر سمندر چل کر ہمارے درمیان آ جائے، دریا چل کر ہمارے بیچ میں آ جائے، کنواں چل کر کے ہمارے بیچ میں آ جائے، اور ہم اس سے فیض نہ حاصل کر سکیں، ہم اس سے اپنے پیاس نہ بجھا سکیں، اس کے قطرات سے ہم اپنی پیاسوں کو نہ بجھا سکیں، تو آنے والے سمندر کا قصور ہے، کل کے یہاں بیٹھے پیاسوں کا قصور ہے۔ اے پرواہ کے سن لے مسلمانوں، یہ ہماری تمہاری قسمت ہے کہ ہم آ جائیں اور سمندر پیاس بجھانے ہمارے درمیان چلا آیا۔ آپ جو حضرات مرید ہو چکے ہیں، ابھی ناظر صاحب نے آپ کو کہا کہ جنہیں مرید ہونا ہے وہ کمرے میں چلے جائیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کام ہونے کے بعد زیادہ دیر تک کمرے میں مت ٹھہریے گا، اس لیے کہ وہ بزرگ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ آپ زیادہ دیر ٹھہرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ فیض آپ کو زیادہ ملے گا، لیکن ایک ایک لمحہ ان کا ذکر رسول میں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ ذکر خدا میں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ ذکر خدا و رسول میں گزرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا زیادہ دیر ٹھہرنا ان کے وظیفے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس لیے انہیں آپ کے بارے میں دعا کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو مرید ہو چکے ہیں، جو سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرت کی دستبوسی کرائیں، قدم بوسی کرائیں، ان کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھائیں، پھر سلام کر کے واپس ادب کے ساتھ محفل میں تشریف لے جاؤ۔ اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا حشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں معین ملت سے محبت کیے ہو تو حشر میں ان کے ساتھ حشر ہوگا، دنیا میں غوث اعظم سے محبت کیے ہو تو حشر غوث اعظم کے ساتھ
ساتھ ہوگا. غریب نواز سے محبت کی ہو تو حشر غریب نواز کے ساتھ ہوگا. دادا تنویری سے محبت کی ہو تو بابا فرید الدین کے ساتھ حشر ہوگا. حضرت نظام الدین سے محبت کی ہو تو حضرت نظام الدین کے ساتھ حشر ہوگا. خواجہ معین الدین سے محبت کی ہو خواجہ معین الدین کے ساتھ حشر ہوگا. مخدوم کی چوجا سے محبت کی ہو تو مخدوم کی چوجا کے ساتھ حشر ہوگا. حسین اعظم سے محبت کیے ہو تو حسین اعظم کے ساتھ حشر ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار خواجہ غریب نواز فیضان غوث اعظم. اور سب سے بڑی قسمت کی بات تو یہ ہے کہ محفل ہے غوث اعظم کی. محفل ہے، مسکرا کر بولو. رات بوڑھی ہو چکی ہے لیکن آپ جوان ہو، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ پر کبھی بڑھاپا آتا ہی نہیں. غلام مصطفیٰ کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں. غلام مصطفیٰ کا جسم بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن دل کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا ہے. جسم بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن جذبات کبھی بوڑھے نہیں ہو سکتے ہیں. مسکرا کر بول دو سبحان اللہ. اور مسکرا کر بولو سبحان اللہ. تو جو جس سے محبت کیا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور قسمت کی بات تو یہ ہے کہ آج بھروا کی اس زمین پر جشن غوث اعظم ہو رہا ہے. آپ جشن غوث اعظم میں بیٹھ کر اولاد فاروق اعظم کی زیارت سبحان اللہ. ایک ولی کی پاکیزہ اور پوتر مہاوشال سبھا میں بیٹھ کر ایک صحابی کی اولاد کی زیارت فرما رہے تھے. ایک صحابی کی اولاد زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. اولاد فاروق اعظم کے قدم پڑے ہیں. قسم خدا کی ان کے قدم جہاں جہاں پڑ جائیں وہاں اللہ کے خزانے سے برکتوں کا نزول ہو جائے. یہ اگر قبرستان سے گزر جائے تو مردوں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جائے. اگر یہ کسی مکان میں اپنے قدم رکھ دے مکان سے آسے سے دور بھگ جائے. اگر کسی محلے میں یہ قدم رکھ جائے تو اس بستی پر رحمت نور کی بارشیں ہونے لگی. اے بھروا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ آپ کی زمین پر آپ کے مکان پر اگر قدم پڑے ہیں تو کسی دنیا دار کے نہیں بلکہ قدم پڑے ہیں تو عاشق سید ابرار کے پڑے ہیں. کسی دنیا عاشق سید ابرار کے قدم پڑے ہیں. اس لیے جتنا پیاس بجھانا ہے آج بجھا لو. میرے بعد ایک مجلل تقریر بھی ہوتی ہے. بس میں اپنی اصلاح کے لیے علماء کے درمیان آ گیا ہوں ورنہ میری کیا حیثیت ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے میں کچھ بیان کر سکوں. اپنی اصلاح کے لیے میں ممبر شریف سے کرسی خطابت پر آ گیا تاکہ جس ذمہ داری کے ساتھ آپ نے بلایا ہے آپ صبح یہ نہ کہہ سکیں کہ بلایا بہت پیار سے تھا لیکن بولا نہیں گیا ہے. بلایا بڑی محبت سے تھا لیکن بیان نہیں ہوا ہے. میں عرض کر رہا تھا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. آج لوگ دولت مندوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے پوچھا بھائی آپ دولت مند سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا اس کے پاس نوٹوں کا خزانہ ہے. ضرورت پڑے گی تو میری مدد ہو جائے گی اس لیے میں دولت مندوں سے محبت کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی اس کے پاس نوٹوں کا خزانہ ضرور ہے. ضرورت پڑنے پر تمہاری مدد ہو جائے گی لیکن یہ بتاؤ کہ جب اس کے بینک سے نوٹ ختم ہو جائیں گے تب تمہاری محبت کہاں تک کام دے گی؟ تو اس نے کہا جب تک نوٹ ہے تبھی تک میرا سپورٹ ہے. جب نوٹ ختم ہو جائے گی تو محبت بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا صاحب ایسی محبت سے کیا فائدہ ہے جو اپنے فائدے کے لیے محبت کی جائے اپنے مفاد کے لیے محبت کی جائے. ایک دیوانہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا بھائی تیری دیوانگی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھ کو مقیم اعظم ہندوستان سے محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا مولانا شمس الاسلام صاحب سے محبت ہو گئی. میں نے کہا کس بنیاد پر محبت کیا ہے؟ اس نے کہا بہت خوبصورت ہے اس بنیاد پر میں نے دل دے دیا ہے. بہت کیا خوبصورت ہے اس بنیاد پر میں نے پیار کیا ہے. بہت فضیل ہے اس بنیاد پر میں ان پر نثار ہو گیا ہوں. بہت زیادہ خوبصورت ہے ان کی نقابت خوبصورت ہے. ایک ایک جملے ہمارے دلوں میں ان کی
اس لیے میں دل دے دیا ہوں. میں نے کہا جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے مائک سنبھالنے کے قابل نہ رہیں گے تب تمہاری محبت کا عالم کیا ہوگا. تو اس نے کہا جب تک ان کی نظامت و نقابت برقرار ہے تب تک میری محبت برقرار ہے. میں نے کہا سوارتھی انسان ہے تو مطلب پرست انسان ہے اس کے بعد کیا کرے گا. اس نے کہا کہ ان کو میں چھوڑ دوں گا اس لیے کہ یہ کام کیوں نہ رہیں گے. میں سوچ میں پڑ گیا اے میرے مولا دنیا میں کوئی دولت مندوں سے محبت کرتا ہے کوئی حسن والوں سے محبت کرتا ہے. میں نے اسے جواب دیا ارے نادان سن اگر کسی دولت مند سے پیسے کی بنیاد پر اپنا دل دینا ہے تو محمد رسول اللہ کو دے دینا. ان سے کوئی دنیا میں نہیں ہے میرے آقا کو دے دینا. ان سے بڑا دولت مند کوئی دنیا میں نہیں ہے مدینے والے امام کو دے دینا. ان سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہے مدینے والے مصطفیٰ کو دے دینا. ان سے زیادہ امیر رب نے دھرتی پر کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے. ان سے بڑا دولت کسی کو دل دینا ہے تو دنیا دار کو مت دینا بلکہ نبیوں کے سردار کو دے دے. اور اگر حسن کی بنیاد پر بھی دل دینا ہے تو کسی آئے غیروں کو مت دینا بلکہ آمنہ کے لال کو دے دینا. رب نے نہ اتنا امیر کسی کو بنایا ہے اور نہ ہی اتنا خوبصورت کسی کو بنایا. نہ اتنا امیر بنایا نہ اتنا خوبصورت کسی کو بنایا. اگر پیسے کی بنیاد پر دل دینا ہے تو اس کو دے دینا. واقعی جس کے دونوں مٹھی خالی ہیں لیکن اشارہ فرما دیتا ہے تو ابو جہل کی بند مٹھی میں بے جان کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے. دل دینا ہے دولت کی بنیاد پر اس کو دے دینا جس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں لیکن حلیمہ کے جھولے میں لیٹ کر اگر رات کی تنہائی میں اشارہ فرما دے تو انگلی کے اشارے پر چاند ناچنا شروع کر دے. اس نبی کو دل دینا. میں نے کہا اگر خوبصورتی کی بنیاد پر دل دینا ہے تو امام الانبیاء کو دینا. ان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کسی ماں نے بالک جنا ہی نہیں. ان سے زیادہ حسین رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں. اور اتنا حسین بنایا کہ بریلی کے امام کہہ دیے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہا سب چمک والے. اتنا حسین رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہے سب چمک والے. ہمیں ہائی روشن لگا ہے اس لیے مولانا تحسین رضا خوبصورت نظر آ رہا ہے. یہ ہائی لوزن لگا ہے اس لیے شیر علی آسکی خوبصورت دکھ رہا ہے. ہائی لوزن کی روشنی ہے اس لیے آپ بھی خوبصورت دکھ رہے ہو. لیکن اگر اسے بجھا دیا جائے اسے گل کر دیا جائے اندھیرا اپنی بادشاہت کا جال بچھا دے اس وقت آپ کا چہرہ نظر نہ آئے گا. لیکن ایسے خوبصورت کی بات ہو رہی ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے. بریلی کا امام پکار کر کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے اندھے شیشوں میں چمکا تھوڑا سا انگڑائی لیتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دیتا ہے دینے کو چاہیے اما دینے والا ہے سچا. سچا سلطان کو دیکھل سے بھی یہ شعر میں پڑھ دیا تھا کمرے میں تو ترجمہ والا گیا. سمجھتے ہیں نا تو ترجمہ بھارت بڑا 24 سمجھتے ہیں نا وہ آ گیا. اس نے کہا یہ بتائیے بریلی کے امام نے اتنی ذمہ داری کے ساتھ کیسے کہہ دیا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہم نے کہا تیرے بخار کا ہے چاہیے. ارے ذمہ داری کے ساتھ کیا زبان ان کی ہے
ذمہ داری ان کی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ تجھے ٹائیفائڈ کیسے ہو گیا یہ بتا. کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کہا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہا آج تک تو میں نے منہ سے کسی کو دیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے کہا دیکھا گا کیسے جب مجھے وہ آنکھ ہی نہیں دی گئی ہے. جب تجھے وہ آنکھ ہی نہیں دی گئی ہے ہمیں آنکھ والے تیری جو بن کا تماشا دیکھا ہے. دیدہ اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھا ہے. یہ صرف آنکھ والوں کا کمال ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا تجھے اعتراض کاہے ہو گیا؟ اس نے کہا میرے بھی مکان ہے, میرے بھی دروازے پر کوئی کپڑا مانگنے آتا ہے تو میں اسے ہاتھ سے دیتا ہوں نہ کہ منہ سے دیتا ہوں. میرے دروازے پر کوئی مانگتا کھانا مانگتا ہے میں اس کی مانگ کو ہاتھ سے پورا کرتا ہوں نہ کہ منہ سے پورا کرتا ہوں. کوئی پانی کا گلاس مانگتا ہے اسے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. کوئی کپڑا مانگتا ہے اسے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. میں نے کہا نادان یہ صرف تیرے گاؤں میں تیرے گھر کا دستور ہے یا پورے محلے کے دروازے کا؟ توجہ ہے نا بھائی بروا کے مسلمانوں, بروا کے مسلمانوں توجہ ہے نا. ہاں پورے محلے کے دروازوں کا دستور. اس نے کہا ہاں ہاں ایک محلے کی بات بتا سکتا ہوں ہاتھ سے دیا جاتا ہے. میں نے کہا چل بریلی چل. اعلیٰ حضرت کے بھی گھر کا یہی دستور ہے کہ ہاتھ سے دیتے ہیں. میں پرتاپ گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں. پرتاپ گڑھ کے بھی ہر مکان کا یہی دستور ہے. اگر سائل سوال کیا ہے پانی کا تو اسے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. اگر کپڑا مانگا ہے تو اسے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. اگر صدقہ مانگا اگر دولت مانگا ہے تو اسے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. اگر کھانا مانگا اسے ہاتھ سے دیا جاتا ہے. اور پورے پرتاپ گڑھ میں پورے دنیا کے دروازے کا یہی دستور ہے. اس کی مانگ کو ہاتھ سے پورا کیا جاتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے ان کے بھی دروازے کا یہی دستور ہے کہ مانگنے والے کی مانگ کو ہاتھ سے پورا کیا جاتا ہے. کھانا وہ ہاتھ سے دیتے ہیں, کپڑا وہ ہاتھ سے دیتے ہیں, پانی کا گلاس ہاتھ سے دیتے ہیں, لوٹوں کی کٹیاں ہاتھ سے دیتے ہیں, دولت ہاتھ سے دیتے ہیں. اور ایک بات اور سن لے, جس نبی کے محترم کی بارگاہ کی بات ہوئی ہے اس مصطفیٰ کے گھر کی بھی یہی پرمپرا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی نے کھانا مانگا ہے تو میرے نبی نے ہاتھ سے دیا ہے. کوئی بول دو سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی نے پانی مانگا ہے تو مصطفیٰ نے ہاتھ سے دیا ہے. اگر کسی نے کپڑا مانگا ہے تو مصطفیٰ نے ہاتھ سے دیا ہے. کسی نے دولت مانگا ہے تو مصطفیٰ نے ہاتھ سے دیا ہے. کسی نے پانی مانگا ہے تو مصطفیٰ نے ہاتھ سے دیا ہے. کسی نے کپڑا مانگا ہے تو مصطفیٰ نے ہاتھ سے دیا ہے. کسی نے دولت مانگا تو مصطفیٰ نے ہاتھ سے دیا. لیکن کسی نے جنت مانگا ہے تو مصطفیٰ نے منہ سے منہ سے دیا ہے. کہا کیسے؟ ہم نے کہا حضرت صالحہ کو بچہ بچہ جانتا, حضرت صالحہ کو بچہ بچہ جانتا. نہ جانے تو تیرا ایمان کچا ہے, اس میدان میں بھی تو بچہ ہے. اور ہمارے جماعت حق اہل سنت ایک ایک بچہ سچا ہے. میں نے کہا سرکار کی بارگاہ میں کوئی جنت مانگ لے تو آپ منہ سے دفع. حضرت صالحہ کو کون نہیں جانتا ہے. فجر میں وضو کے لیے پانی دیا جا رہا ہے, ظہر میں وضو کے لیے پانی, عصر میں وضو کے لیے پانی, مغرب میں وضو کے لیے پانی, عشاء میں وضو کے لیے پانی. اے بروا کے خوش عقیدہ مسلمانوں, آپ اندازہ کر کے بتاؤ جو 5 وقت نمازوں کے لیے مصطفیٰ کو پانی دے وہ مصطفیٰ سے کتنا قریب ہوگا, وہ مصطفیٰ سے کتنا قریب ہوگا. وہ مصطفیٰ رب کا حبیب ہے اور صالحہ مصطفیٰ سے قریب ہے. کتنا قریب ہوگا؟ اب بتاؤ جب اتنا قریب ہو گئے تو صحابی ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا. ایک دن مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا سلویہ تو مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ مسکرا کر بولو نا سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اظہار. تو اپنی محبت کا اظہار کرو نا بھائی. آقا سے اگر ہے پیار تو بول دو ایک مرتبہ اظہار. سبحان اللہ. اظہار بول بھی دیا اپنی. چلیے محبت ساتھ بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ نے فرمایا سل ربیہ, اے ربیہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. برما کا مسلمان نقیب اعظم ہندوستان کو انوائٹ کیا ہے. جلسہ ختم ہونے کے بعد ان سے کہیں ذمہ دار لوگ کی بتائیے نذرانے میں کیا لینا چاہتے ہیں. یہ کہیں گے موٹر سائیکل ہو تو دے دو. وہ کہیں وہ بھی گاڑی اتنا ہائی ڈیمانڈ کر لیا بھائی, ہم نہیں دے سکتے.
ہم نہیں تو یہ جواب دیں گے جب دینا نہیں ہے تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو کہا اختیار میں جب نہیں ہے پاور سے باہر ہے تو کہا کیوں مانگو جو مانگنا ہے مانگ لو مانگو جو مانگنا ہے نظرانے میں ہم سے کہیں گے تو ہم کہیں گے بھائی 1.5 گھنٹہ بٹھائے تھے اسٹیج پر بس یہ کرو یہ کمرہ میرے نام کر دو وکیل صاحب کا چہری بھول جائیں گے انہوں نے بلایا کہیں گے نہیں بھائی نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے میں نے کہا جب بس کی بات نہیں تو کہا کیوں اب سنو اگر اتنی ذمہ داری کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے تو دنیا کے کسی بھائی کا لال نہیں ہے وہ صرف ایک لال ہے جو آمنہ کا لال ہے ایک لال ہے جو آمنہ کا لال ہے وہ تیرا سل رفی کیا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو اب چونکہ اس نبی کو معلوم ہے کہ ربیہ مانگیں گے تو کیا مانگیں گے مانگیں گے تو کیا مانگیں گے کیا اور میں سب کچھ دے دوں گا پیار سے بولو ربیہ عرض کرتے یا رسول اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد آپ جس کے پاس ہیں آپ جیسا رسول جس کے پاس ہے اسے دنیا کی دولت نہیں چاہیے آپ ایسا نبی جس کے پاس ہے اسے دنیا کی دولت نہیں چاہیے آپ جیسا رسول جس کے پاس ہے اسے دنیا اور دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے لیکن نبی نے دوبارہ ارشاد فرمایا سل کبھی چاہ اے نبی مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو اصرار کیا گیا تو حضرت ربیہ کی مانگ ذرا دیکھو حضرت ربیہ کا ڈیمانڈ ذرا دیکھو حضرت ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا اللہ اللہ ذرا دیکھو مانگنے والا بھی لاجواب ہے دینے والا بھی لاجواب اور جو چیز دی گئی نا وہ بھی لاجواب دینے والا بھی لاجواب مانگنے والا بھی لاجواب اے ربیہ گاڑی مانگ لیے ہوتے نئی گاڑی نہیں مانگوں گا کہاں سے آ رہے ہیں تقریر میں تم اردو اٹھے چلے آتے ہیں آپ کو کمر ویس چلے آتے دینے والا بھی لاجواب مانگنے والا بھی لاجواب جو شے دی جا رہی وہ شے بھی لاجواب سرا کر بولو اے ربیہ مانگا کیا مانگنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس ہے کچھ نہیں لوں گا یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہیں تو سب کچھ ہے آپ ہیں تو سب کچھ ہے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو حضرت ربیہ عرض کرتے اسألک مرافقت فی الجنہ یا رسول اللہ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہو ایسے جنت میں بھی آپ کا ساتھ جانا ایسے دنیا میں آپ کے قریب ہو ایسے جنت میں بھی آپ کا چاہتا ہو تو نبی نے واشک کرتا ہوں رب کی بارگاہ پہ جواب آئے گا تو بتاؤں گا انسٹاگرام پر ڈالتا ہوں جواب آئے گا تو بتاؤں گا میں بھیجتا ہوں ای میل کرتا ہوں جواب آئے گا تو بتاؤں گا نہیں ہمارا تمہارا مختار نبی یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا جاؤ ربیہ میں نے تمہاری تمنا پوری میں نے تمہاری عرض پوری کر دیا ہے میں نے تمہاری تمنا پوری کر دیا ہے میں نے تمہاری خواہشوں پر مہر لگا دیا ہے جب یہ حدیث مصطفیٰ مدینہ شریف کی وادیوں سے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ہندوستان کی سرحدوں سے ٹکراتی ہے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد بریلی کے گنبدوں مینار سے ٹکراتی ہے بریلی کا ایک خاندان ہے جس کو نبی رضا کا خاندان کہا جاتا ہے اس خاندان میں ایک ایسا بالغ ہے جسے احمد رضا خان کہا جاتا ہے جب اس کے کانوں میں پہنچتی ہے تو باہر آتا ہے قوم کہتا ہے دینے کو تو چاہیے دینے والا ہے سجا سرکار مفتی معین ملت حضرت علامہ شیر علی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ ارسال اگر کی دنیا پر پیار کرتا ہے تو نبی سے کر لینا اگر حسن کی دنیا پر پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ سے کر لینا جانتے ہو ایک پاگل خانے میں ایک ڈاکٹر گیا کون گیا بار ہے نا منہ میں 25 لوگوں کے سر ایسے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اس سے پہلے میں نے کاؤنٹ کیا اور ہم لوگوں کا آنا اس وقت وصول ہوگا جب آپ جیسے تھے ویسے نہ چلے کچھ تبدیلی آپ کے اندر پیدا ہوگا اب یہ علامہ تحسین رضا صاحب جب تشریف لائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس محفل میں بیٹھنا کیسے تھے
لیکن ایک جھلک میں دکھا دیتا ہوں، جہاں فرشتے حاضر ہوں وہاں ادب سے بیٹھنا چاہیے، جہاں جس نبی کی میلاد ہو رہی ہے وہ نبی خود حاضر ہو تو ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ جن کے سر کھلے ہوئے اگر شادی ہوئی ہے تو اپنے گھر سے رومال منگوا لو، جہیز میں ملا ہوگا، اور نہیں ہے تو حضرات کا سہارا لے لو، اس لیے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے تک یہ ساتھ دیتے ہیں۔ پیدا ہوئے تو کان میں اذان تک بھی یہی پڑھیں گے، مر گئے تو جنازہ میں یہی پڑھیں گے۔ جب یہ مدد اس سے لے رہے ہو تو رومال کی بھی مدد لے لو، آپ کا الگ نہ ہو حال، لے لو اس سے رومال، تاکہ آپ کا بھی کام بنے ہمارا بھی کام۔ محبت صاحب درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ ایک ڈاکٹر پاگل خانے میں پہنچا، بات محبت کی آ گئی ہے پروا کے مسلمانوں، آپ غوث اعظم سے محبت کر رہے ہو تبھی تو جشن غوث الورم بنا رہے ہو، خواجہ اعظم سے محبت کرتے ہو تبھی تو غریب نواز کانفرنس کرتے ہو، وارث اعظم سے پیار ہوتا ہے تبھی تو اپنے دروازے پر وارث اعظم کا چرچا کرتے ہو۔ ایک پاگل خانے میں ڈاکٹر پہنچا، اپنے پی اے کو لے کر کے پہنچا، کہا چلو دیکھتے ہیں کہ لوگ پاگل کیسے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں پاگل کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اگر آپ کو گرا نہ گزرے تو پیر نیچے کر لیجیے، ہاں یہ ادب ہے۔ چلو دیکھتے ہیں پاگل کیسے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں پاگل کیسے ہوتے ہیں۔ پہلے بیرک میں پہنچا پاگل خانے کو تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے جو پاگل خانے کے بیرک کی سلاخوں پر اپنی پیشانی ماری اور زبان جب کھلی تو صرف ایک صدف لیلا لیلا لیلا، یہی سے چونکہ محبت کی دنیا میں دو نام بہت مشہور ہیں، معلوم ہے کیا نام ہے؟ لیلا مجنون، بس بار بار یہ کہتا ہے لیلا لیلا لیلا، لکھ لیا یہ تو بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ کہا اگلے بیرک میں دیکھو، اگلے بیرک میں گیا تو وہ بھی بیچارہ مار رہا ہے اپنی پیشانی کو سلاخوں پر، خون کا فوارہ گر رہا ہے اور وہ بھی کہہ رہا ہے لیلا لیلا لیلا۔ ڈاکٹر نے کہا یار تو کیس سیم ہے، دونوں کا علاج ٹریٹمنٹ سیم ہے یار، وہ بھی لیلا لیلا کر رہا ہے یہ بھی لیلا لیلا کر رہا ہے، دونوں کیس سیم ہے، دونوں کیس، دونوں کا ٹریٹمنٹ بھی سیم ہونا چاہیے، پل پل دے تو سب درست ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کہا دونوں کیس سیم ہے، کیسے کہا رجسٹر بند کرو کہ یہ کھڑا ہو گیا۔ ارے ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے ہو، دونوں کیس سیم نہیں ہے، دونوں کیس میں زمین و آسمان کا ڈیفرنس ہے، دھرتی اور امبر کا انتر ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہا پگلا کیسے فرق ہے، وہ بھی تو لیلا لیلا کر رہا ہے سلاخوں پر مار رہا ہے، یہ بھی لیلا لیلا کر نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں جو پہلے بیرک والا پاگل تھا وہ لیلا لیلا کیوں کر رہا ہے، وہ لیلا سے محبت کیا تھا اور لیلا اسے نہ ملی، اس کی جدائی نے اسے پاگل کر دیا، لیلا اسے نہ ملی اس کی جدائی نے اسے پاگل کر دیا۔ کہا دوسرا پیشنٹ ایسا ہے یہ بھی لیلا سے پیار کرتا تھا، لیلا سے محبت، لیلا کو دل دیا تھا، لیکن لیلا اس کو مل گئی، پہلے والے کو لیلا کی جدائی نے پاگل کر دیا، دوسرے والے کو لیلا کی پٹائی نے پاگل کر دیا، پہلے والے کو لیلا کی جدائی نے پاگل کیا، دوسرے والے کو لیلا کی پٹائی نے پاگل کیا۔ اب لکھا رجسٹر میں دانا دان، ارے ایسے سے پیار کیا کرنا، ایسے سے محبت کیا کرنا، ایسے کو دل کیا دینا، جو مل جائے تب بھی پاگل کر دے، نہ ملے تب بھی پاگل کر دے، ہمیں دل دینا ہے تو محمد عربی کو دے دو، اگر مل جائے دل دینا ہے تو امام الانبیاء کو دو، اگر مل جائے تو بلال حبشی بن جاؤ، نہ ملے تو ویسے کر لی، مل جائے تو بلال حبشی بن جاؤ، نہ ملے تو ویسے کر لی۔ بہت اچھا ہے، ایسے کو پیار کرے، ایسے سے محبت کرو، یہ دنیا دور سے مل گئی تب بھی بربادی، نہ ملے تب بھی بربادی، ایک کو جدائی نے پاگل کر دیا، دوسرے کو پٹائی نے پاگل کر دیا۔ ہمیں دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو، اگر مل جائے وہ تو بلال حبشی بن جاؤ، اگر نہ ملے تو ویسے کرنی بن جاؤ، مل جائے تو بلال حبشی، نہ ملے تو ویسے کر لی، اللہ اللہ محبت کر لی حضور سے، اور حضور سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ جشن غوث الورا سجائے بیٹھے، اس لیے کہ جب آپ
سے پیار کر رہے ہو تو غوث پاک سے پیار کرنے میں بس ایک آخری بات آپ سن لو. میں معذرت اپنے بڑے خطیب حضرت علامہ مولانا تحسین رضا صاحب سے معذرت چاہتا ہوں, ان کا وقت میں لے رہا ہوں, اور یہ بہت بڑی تلفی ہے, اور یہ معاف کر دیں تو اللہ بھی معاف کر دیں. بس 2-3 منٹ آپ ایک جملہ اس ذات گرامی کی بارگاہ میں جس کا جشن آپ منائے بیٹھے ہو, پیار سے بول دو سبحان اللہ. آپ جو جشن کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ سب لوگ بولیں کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ پیچھے والے بھی بولیں, جن کے منہ میں دانت نہیں پیٹ میں آتا نہیں وہ بھی بولیں, چچا جن کے پاس کچھ نہیں بچا وہ بھی بولیں. کیا نام ہے؟ اب سنو, آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں جب تک نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. میں جب تک نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. یہ پروا کے خوش عقیدہ مسلمانوں, اگر آپ نے 2 مرتبہ غوث اعظم کا نام لیا تو اس میں تمہاری عرضی ہے, بغداد والے آقا کی مرضی ہے. اس میں تمہاری عرضی ہے, بغداد والے دولہ کی مرضی ہے. فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا, جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا ذکر نہیں کر سکتا, جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرے نام سے اپنے دل کو مغرور نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بروہ پر خاص کرم ہے سرکار کا. ظاہر سی بات ہے, جب اسے حاجہ کا ہوتا ہے کرم تب یہ تو سنی ہوتا ہے گرم, جب سنی ہوتا ہے گرم تو 2 درجن والا پڑ جاتا ہے نرم, جب 2 درجن والا پڑ جاتا ہے نرم. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ہے اس کو کوئی شرم, وہ ہے بے شرم, نہیں ہے اس کا کوئی دھرم, ٹوٹا ہے اس کا کرم. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے آپ سنی ہو, حلوہ زردہ مرغہ والے ہو, لیکن ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں, حلوہ زردہ مرغہ یہ نیاز ہے. کیا ہے؟ حلوہ زردہ مرغہ یہ نیاز ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھی گئی وہ نماز ہے. تو نیاز اور نماز کا تال میل بہت گہرا ہے. کسی بھی ولی کا آستانہ ایسا نہیں دکھتا جہاں آستانہ بھی ہو مسجد نہ ہو, مزار بھی ہو. غوث اعظم کا آستانہ دیکھ لو, آستانہ بغل میں مسجد غریب نواز کا آستانہ, آستانہ بغل میں مسجد خواجہ پاک کا آستانہ, آستانہ بغل میں مسجد مخدوم پاک کا آستانہ, آستانہ بغل میں مسجد نظام الدین کا آستانہ, آستانہ بغل میں مسجد ہے اور حضرت حاجی علی کا آستانہ, آستانہ بغل میں مسجد ہے حاجی ملک کا آستانہ, آستانہ بغل میں مسجد ہے محبوب الہی کا آستانہ, آستانہ بغل میں مسجد ہے سید سالار مسعود غازی کا آستانہ, آستانہ بغل میں مسجد ہے. یہ مسجد اور یہ آستانے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں, ایسے نہیں ہو تم نیاز والے بھی ہو نماز والے بھی, تم نیاز والے بھی ہو نماز والے. نیاز کو چھوڑ کر نماز کی طرف نہ جانا, نماز کو چھوڑ کر نماز کی طرف, دونوں کو پکڑ کر رکھو گے, یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے, یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی. بس آخری جملہ دیتا ہوں سرکار غوث اعظم کی شان میں, اللہ اکبر چل کر بول دو سبحان اللہ. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ وہ بندے ہیں جن کو نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن و ملال. سرکار غوث اعظم کی وہ شان ہے جیسے نبی کی شان انبیاء میں ہے, حضور کی شان انبیاء میں ہے, ایسے ہی سرکار غوث اعظم کی شان اولیاء کی جماعت میں. سرکار غوث اعظم کی شان اولیاء کی جماعت میں. رمضان شریف ہے, مچل کر بولتے سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں نا مر جاتے ہیں تو کیسے کیسے, بتائیے حضور کیسے کیسے سب کی قبروں میں جاتے ہیں, اور کہتا کون جانتے ہیں, یہ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹا بھائی پیجامہ پہن کے اب پتہ نہیں پھولے سے اٹھا کے پہن لیتا ہے کہ جان بوجھ کے پہنتا ہے. اس کا پیجامہ دیکھو نا تو 1.5 میٹر نہیں جاتا. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ پیجامہ پہنا پڑتا چپٹا دور سے پہن. وہ کہتا کیسے 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 حضور پہنچ جانے سب کی قبروں میں. ارے بروا میں بھی مرا اسی وقت 4:20 کو دفن ہوا, ممہر میں بھی 4:20 کو دفن ہوا, بھدوئی میں بھی 4:20 کو دفن ہوا, اور صاحب مرزا پور میں بھی جلسہ میں بھی ہر جگہ 4:20 پر کوئی بندہ دفن ہوا. ایسے ایک ساتھ حضور سب کی قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. جو فرشتہ سوال کرتا ہے ما کنتم تقولوا فی شان ھذا الرجل, اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتے تھے, تو ایک ساتھ حضور پہنچے ہیں تبھی تو سمجھ رہا ہے. حضور تو حضور ہے, نہیں وہ دور ہے. حضور تو حضور ہے, نہیں وہ دور ہے. ان کے ماننے والے مسنور ہیں, اور
سے چڑھنے والے مجبور ہیں، حضور تو حضور ہیں، باپ کی بات چھوڑو، دادا کی بات چھوڑو، پوتے کی بات، سرکار غوث اعظم میں چل کر بولتے سبحان اللہ۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ایک حقیقت من پہنچا کہا حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی افطار میرے دسترخوان پر ہو جائے۔ نہیں بھائی کہاں ہو جائے؟ پان کھاتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں آپ، میری طرف سے اور پان کھایا لیکن محفل میں نہ کھایا ہاں ٹھیک ہے۔ درود شریف آپ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم۔ ایک پوچھا کہا میرے گھر افطار کی دعوت، سرکار غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے۔ دوسرا پوچھا کہا حضور میرے گھر بھی دعوت ہے، سرکار غوث اعظم نے کہا قبول ہے۔ تیسرا پوچھا حضور میرے گھر بھی دعوت ہے، سرکار غوث اعظم نے کہا قبول ہے۔ کہا حضور چوتھا آیا کہا حضور میرے گھر بھی دعوت ہے، کہا قبول ہے۔ پانچواں چھٹواں ساتواں آٹھواں 69 لوگ آ گئے۔ یہ غوث اعظم بڑے پیر سرکار میرے گھر آج کی افطار کی دعوت ہے۔ شہنشاہ جیلا فرماتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ کیا فرمایا؟ قبول ہے۔ اتنے میں تور آ گیا، 70 پورا ہو گیا۔ سرکار میرے گھر آج کی دعوت ہے، ٹھیک ہے قبول ہے۔ سرکار غوث اعظم اب سب دسترخوان لگا دیے، طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے، قسم قسم کا کھانا ہے، لذیذ کھانا ہے، طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر ہے۔ سرکار غوث اعظم تشریف فرما ہے۔ صبح ہوتی ہے، صبح ہوئی، جب پبلک پلیس پر لوگ پہنچے نا سینہ ٹھوک کر کے پہلے والے نے کہا آج تو میری قسمت چمک گئی، میری در و دیوار مہک گئی۔ کہا ہے کہا بڑے پیر ہمارے گھر آئے۔ فرما کے خوش عقیدہ مسلمانوں ذرا مچھل جاؤ، بڑے پیر میرے گھر۔ دوسرا کھڑا تھا کہا نہیں بڑے پیر میرے گھر آئے تھے۔ تیسرا آیا کہا دونوں جھوٹے ہو، بڑے پیر میرے گھر۔ چوتھا آیا کہا تینوں جھوٹے، بڑے پیر۔ پانچواں آیا کہا تم سب جھوٹے، بڑے پیر میرے گھر۔ 69 لوگ ہیں، بڑے پیر میرے گھر۔ 70 والا آ گیا کہا بڑے پیر میرے گھر۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب چلو اس کا حل بڑے پیر سے کروا لیا جائے کہ گئے کہاں گئے کہاں تھے؟ جب خانقاہ میں پہنچے بچے سامنے موجود تھے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ 70 لوگ کھڑے ہو گئے۔ حضور ارشاد یہ فرمائے میں پہلا شخص تھا جو آپ کو دعوت دیا تھا۔ آقا غوث اعظم فرماتے ہاں آپ پہلے شخص تھے، آپ کی دعوت میں نے قبول کیا تھا۔ حضور یہ بتائیے آپ میرے گھر دسترخوان پر افطار کیے کہ نہیں کیے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہاں میں نے تمہارے گھر افطار کیا ہے۔ دوسرے نے کہا حضور جب آپ اس کے گھر تھے تو میرے گھر کون آیا تھا؟ شاید جایا فرماتے ہیں میں تمہارے گھر میں افطار کیا ہوں۔ ایک بڑا کے زندہ دل مسلمانوں، ایک مسجد میں نے دیکھا ہے اگر افطار کا سامان تیار ہو، ایک مسجد کی اذان سے محلے میں 100 گھر ہیں تو 100 کے 100 گھر والے افطار کرائیں گے، روزہ کھولائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا جہاں غوث اعظم تشریف لے گئے تھے ایک مسجد کی اذان سے سارے گھروں میں روزہ افطار ہو رہی ہے۔ دوسرا آیا کہا حضور آپ وہاں تھے تو میرے گھر کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا میں تیرے گھر بھی موجود تھا، پیار سے بولا۔ تیسرا آیا کہا حضور آپ میرے گھر، آپ نے فرمایا میں تیرے گھر بھی تھا۔ 69 لوگ آ گئے، حضور میرے گھر کون تھا؟ کہا میں تیرے گھر بھی تھا۔ اتنے میں 77واں آیا، کہا حضور جب 69 گھر میں آپ گئے تھے تو میرے گھر کون تھا؟ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں تیرے گھر بھی تھا، میں تیرے گھر بھی تھا۔ اب بچے آنکھیں پھٹی رہی اور ادب سے عرض کرتے ہیں حضور اگر 70 جگہ آپ گئے تھے تو میرے ساتھ خانقاہ میں کون بیٹھا ہوا؟ 70 گھر آپ گئے تھے تو میرے ساتھ خانقاہ میں کون بیٹھا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ جب غوث اعظم کی قدرت کا یہ حال ہے، غوث اعظم کے چلنے پھرنے کا یہ حال ہے، غوث اعظم کے جانے آنے کا یہ حال ہے کہ 70 دسترخوان پر ایک وقت میں بیٹھ کر افطار بھی کرا، مدرسے میں بھی حاضر رہے۔ تو جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم کی شان ہوگی، کے دادا کی یہ شان ہے تو دادا کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کے دادا بھرتے تھے شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کیا ہوگا؟ واہ 71 جگہ افطار کر سکتے ہیں تو بغداد سے وہ بروا نہیں آ سکتے، آ سکتے ہیں نا؟ تو مسکرا کر غوث کے نام پر بول دو سبحان اللہ۔ ایک بڑے اپنی پوری ماؤں کے نام پر بولو سبحان اللہ، اپنے باپ کے نام پر ان کو بھی سلام کرتے ہیں سبحان اللہ۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ، ایک بار بولو یا حبیب اللہ، یا غوث
غوث اعظم المدد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء کی جماعت ہے جن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و غم. وہ کون ہے؟ وہ غوث اعظم ہے، وہ رسول اللہ اور خواجہ اعظم ہے، وہ وارث اعظم ہے، وہ صابر اعظم ہے، وہ مخدوم اعظم ہے، وہ مخدوم حق العالمین ہے. یہ ایسے لوگ ہیں ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ستاتا ہے نہ میدان محشر میں کوئی غم ہوا کرتا ہے. اس لیے ان سے جڑو، ان سے لگو. اور ان سے لگو کہ کیسے؟ جب ایسی اولادوں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے گھر پر بلاؤ گے، اولاد حضرت فاروق اعظم کو بلاؤ گے، جب ان کے قدم یہاں پڑھائیں گے کہ ان کے قدموں کی برکت سے غوث اعظم کی پہچان ہو جائے گی، ان کے قدموں کی برکتیں ہوں گی، تو آپ غوث اعظم سے محبت کرو گے، آپ وارث اعظم سے محبت کرو گے. اور دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا حشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا غوث جنتی ہے تو محبت کرنے والا بروا کا مسلمان بھی جنتی ہے. ہمارا خواجہ جنتی ہے، محبت کرنے والے اطراف کے غلام بھی جنتی ہے. ہمارا مخدوم جنتی ہے، محبت کرنے والے غلام بھی جنتی ہے. ہمارا وارث جنتی ہے، محبت کرنے والے غلام بھی جنتی ہے. ان سے محبت کرو جن کی محبت کرنے کی بنیاد تمہیں دنیا نہ ملے لیکن جنت تمہاری آباد ہو جائے. ایسی شخصیتیں ہیں رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم قصدر سے ونمان لفظ جو بھی ہم نے کہا ہے اس میں جو خطائیں جو لغزشیں ہوئی ہیں مولا ہم تیرے بندوں کو گواہ بنا کر ممبر شریف کے ان باوقار علماء شورا ائمہ کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم نے کہا ہے آپ نے سنا ہے اس لیے سب لوگ توبہ کرو کلمہ شہادت پڑھو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. چراغ کمبل گول میں محفوظ کر لو. بہت دور تک رات ہی رات ہوگی، مسافر ہو تم بھی مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.